the bottom line. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب عاشور میں امام علی پاک کا خطبہ نقل کریں گے. ناظرین، شب عاشورہ میں امام نے خطبہ دیتے ہوئے یوں فرمایا: میں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں عافیت اور مصیبت دونوں میں اس کی حمد کرتا ہوں. خدایا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں پیغمبری کی نعمت سے نوازا، ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں دین اور اس کے احکام کی سمجھ عطا کی، ہمیں آنکھیں، کان اور دل دیے، ہمیں شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، ہمیں نعمتوں پر شکر کی توفیق بخشی. یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب سے اور اپنے عزیزوں سے زیادہ سہلے اور مہربان عزیزوں سے واقف نہیں ہوں. خدا تم سب کو جزائے خیر دے. میرا خیال ہے کہ اب اس لشکر سے ہماری جنگ کا وقت آ گیا ہے. میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ. تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پابندی نہیں. رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ. شیخ مفید تبری اور ابو الفرج اور ابن اسیر نے یہ خطبہ نقل کیا ہے، مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ اس موقع پر آپ کے صحاب میں سے کوئی چلا گیا ہو. جانے والے راستے ہی سے اس وقت الگ ہو گئے تھے جب مسلم بن عقیل، حانی ابن عروہ، قیس بن سہر اور عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر ملی تھی. دستے غیب نے نامردوں کو ابو عبداللہ کے حریم قدس سے پہلے ہی نکال دیا تھا. خطبہ شب عاشور کے بعد اصحاب امام کی طرف سے سوائے اظہار جانساری اور استقلال و استقامت کے بڑے مورخوں نے اور کچھ نہیں لکھا. سب اس بات پر متفق ہیں کہ خطبہ ختم کرنے کے بعد جب امام نے اصرار کیا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اپنی جان سلامت لے کر اس مصیبت سے نکل جاؤ، تو سب سے پہلے آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے بیک آواز ہو کر کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ خدا وہ دن نہ لائے کہ آپ تو قتل ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں. ابو الفضل العباس ان سب میں پیش تھے. اس کے بعد امام نے فرزندان عقیل کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے فرزندان عقیل، یہی کافی ہے کہ مسلم مارے گئے ہیں. اب تم آزاد ہو، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ. انہوں نے کہا: سبحان اللہ، اگر ہم اپنے بزرگ آقا اور اپنے بہترین غم زدگان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا خبر ہوگی کہ ان پہ کیا گزری؟ باخدا ہم ایسا کام نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خاندان کی جان اور مال کو راہ خدا اور آپ کی اعانت میں قربان کر دیں گے. ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے تاکہ شہادت کا فخر حاصل کر سکیں، تب فحش زندگی پر جو آپ کے بغیر ہو. اب مسلم بن اسوجہ اٹھے اور کہا: اگر ہم آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ باخدا میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں اپنا نیزہ آپ کے دشمن کے کلیجوں میں گھونپ دوں گا اور جب تک ہو سکے گا ان کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاؤں گا، اور جب میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں رہے گا تو ان پر پتھر برساؤں گا. خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کے پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کے فرزند کے حقوق کا لحاظ رکھا. باخدا اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر آگ میں جلا کر میری راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے گی، 70 دفعہ مجھے اس طرح مارا جائے اور جلایا جائے گا، تب بھی میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور آپ پر اپنی جان قربان کرتا رہوں گا. اب تو مجھے معلوم ہے کہ صرف ایک دفعہ قتل ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے سربلند اور سرفراز ہو جاؤں گا. مسلم بن اسوجہ نے اپنی بات ختم کی تو زہیر بن کین اٹھے. یہ وہی تھے جو کبھی ابو عبداللہ کے دشمن تھے، عراق کے راستے میں ان سے دور دور رہتے تھے اور ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. مگر تقدیر الہی کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کو یہی منظور تھا کہ زہیر راہ خدا میں شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے سرفراز اور نیک نام ہو جائیں اور ان کا نام تاریخ عاشورہ کی زینت بنے. زہیر نے اٹھ کر کہا: باخدا میں یہ چاہتا ہوں کہ مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں. 70 بار ایسا ہی ہو
تاکہ آپ اور آپ کے اہل بیت زندہ اور محفوظ رہیں۔ کچھ ایسے ہی دوسروں نے بھی کچھ ایسے جذبات کا اظہار کیا۔ امام نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اپنے خیمے میں لوٹ گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔